بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم فولاد یعنی آئرن کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئرن جو ہے اس کی انجذاب کو جو چیزیں کم کرتی ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ ایک صحت مند انسان کے جسم میں تقریباً 5 گرام تک جو لوہا یعنی فولاد باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس مقدار کا 65% خون کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے جو مرکبات، اس سے جو اہم مرکب جو بنتا ہے فائنل، جسے ہیموگلوبین کہتے ہیں۔ ہیموگلوبین جو ہے یہ ہمارے جسم کی نشو و نما اور ریسپریٹری سسٹم اور جسم کے تمام اعضاء کی غذائیت کو باہم پہنچانے کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہیموگلوبن کی کمی کی وجہ سے انسانی جسم کی قوت مدافعت کا کمزور ہونا اور کئی قسم کی بیماریوں کا عود کر آنا یہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن کی بدولت ہمارا جسم جو ہے وہ توانا اور صحت مند نشو و نما اچھی ہوتی ہے، اور یہ اس کے پیچھے جو اہم کردار وہ فولاد کا ہی ہے۔ اب فولاد کا جو ٹوٹل 5% میں سے جو 65% اس میں سے جو ہوتا ہے وہ خون کے اندر، اور باقی جو ہے وہ تلی میں، جگر میں، آنتڑی میں اور اس طریقے سے ہڈی کے گردے میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے آئرن کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور آئرن کو ہمارے جسم کے مختلف خلیات کو اس سے زندگی ملتی ہے، اور آکسیجن کی فراوانی کے نظام کو بھی یہ درست رکھتا ہے۔ آئرن سے جو انتظام کو کم کرنے والے جو عناصر ہیں ان میں یا تو معدہ جو ہے، اس کے جوسز جو ہیں، گیسٹرک جوسز جو ہیں، یعنی وہ متاثر ہو جائیں تو بھی آئرن کا انجذاب جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کی ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہضم اس کا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپریشن کے معاملات میں کوئی معدے کا آپریشن کیا جائے، کاٹ دیا جائے اس میں سے کچھ حصہ، اور وہ جو اس طریقے سے چھوٹی آنت کا بھی آپریشن ہو جائے، تب بھی یہ آئرن جو ہے وہ جذب ہونے اور ہضم ہونے کا عمل اس کا انتہائی سست یا کم یا ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آئرن کے مختلف وجوہات ہیں جو وٹامن سی کی موجودگی میں اس کا بہتر طریقے سے انجذاب اور باڈی کے اندر اس کی جو ہے وہ پائیدار طریقے سے عمل دخل جو ہے وہ معاملات کی جو بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہمارے جسم کے اندر اس کی کمی آ جائے تو ظاہر ہے کہ خون کی اہمیت کو ہر شخص جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب جو آئرن جو ہے یہ خون کے جو انتہائی چھوٹے سیل جو ہیں ان کے بننے سے لے کر ان کے مکمل ہیموگلوبن اور آر بی سی کے پروڈکشن میں اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ اور لوہے کی اہمیت کا اندازہ ہم سورہ حدیث قرآن پاک میں الحدید، سورہ الحدید سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے متعلق کتنا اس کا اہمیت کو بتایا ہے۔ اور یہ جسمی انسانی کے اندر بھی اسی طریقے سے ہی یہ مضبوط ترین انسان کا جسم جو ہے وہ آئرن کی جو ہے وہ بدولت یا اس کے اعتدال پر ہی انسانی جسم کے لیے صحت مند ہونا ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ لوہے کا استعمال ہزاروں سال سے اطباء قدیم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی تیاری بڑی دلچسپ، اور یہ اگر ہم اس کو فی زمانہ جو تطبیق دیں تو وہ بالکل سائنٹیفک بیسس پہ اس کو تیاری کی جاتی رہی ہے، اور اب بھی یہ اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسے مثلاً اس میں چاٹی کی لسی کا استعمال سے لے کر اس میں تمام موسمی پھلوں کے جوسز جو ہے نا وہ ڈال کر اس کو تیاری کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو آئرن ہے اس کا نمکیات کو حاصل کر لیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس کو حرارت دی جاتی ہے اور اس کی ٹریچوریشن ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کھٹے پھل جو ہیں اور جو آئرن والے جس میں زیادہ سے زیادہ آئرن موجود ہوتا ہے جن پھلوں میں، ان کے جوسز کا بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کے انجذاب کو بڑھنے اور اس کے ہضم ہونے کے وہ تمام پروسیس جو ہیں وہ ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطباء کے طریقہ کار جو ہے وہ بالکل سائنٹیفک طریقے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔
جزاک اللہ۔ اب ہم اس کے اگلے سیشن میں دیکھیں گے کہ جو فولاد ہے اس کا ہضم ہونے میں ہمیں کس طریقے سے جو تیزی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں اور اس کے ذرائع کیا ہیں، اور یہ نیکسٹ کلپس میں آپ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔